تجزیے کے ساتھ میں ہوں اسامہ بن جاوید۔ 1991 میں پاکستان کی تقسیم پر چاروں صوبوں کے اتفاق رائے سے ہونے والے معاہدے کے باوجود پانی کی تقسیم کا مسئلہ ہمیشہ سے تنازع کی وجہ بنا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ معاہدے پر کبھی بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ پانی کی تقسیم کے معاملے پر عرصہ کا رکن پنجاب ہمیشہ ہی وفاق پر دباؤ ڈال کر حصے سے زائد پانی حاصل کرتا رہا۔ پانی کی تقسیم کے معاہدے کی خلاف ورزی صوبوں کے درمیان ناراضگی اور اعتماد کے فقدان کا سبب بنی۔ پانی کی تقسیم کے معاملے پر پیدا ہونے والی صورتحال پر اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ چشمہ جہلم لنک کنال پر بجلی کے مجوزہ منصوبے پر سندھ اسمبلی میں منصوبے کے خلاف قرارداد بھی لانی پڑی۔ اس پر آج کے تجزیے کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ سے پیپلز پارٹی کی سینئر وزیر سسی پلیجو صاحبہ، بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کا، اور ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں پنجاب کے وزیر زراعت احمد علی اولک صاحب۔ اولک صاحب، آپ سے ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ بار بار پنجاب پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ باقی تمام چھوٹے صوبوں کے پانی پر قبضہ جمائے بیٹھا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اعتماد کا یہ بہت بڑا فقدان حل نہیں ہو پا رہا؟ کہ پاکستان جو ہے وہ 4 اکائیاں ہیں، 5واں کشمیر ہے، ہمارا بالکل ایک مسلم ملک ہے، اور ہم فک ہیں اور متحد ہیں آپس میں، اور لیکن کچھ صورتحال ایسی ہوتی ہے، بعض اوقات کچھ ادارے اپنے ذاتی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے ان میں سمجھتا ہوں کہ نفاق پیدا کرنے کے لیے کچھ اس کا میں کام کرتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں NFC ایوارڈ کی۔ اس میں پنجاب کو 1.27 کا نقصان ہوا ہے، لیکن دوسرے صوبوں کے لیے پنجاب نے قربانی کی NFC ایوارڈ میں، اور جس سے بلوچستان کو 83 ارب روپے کا فائدہ ہوا۔ اس طریقے سے یہ جو معاملہ ہے، اس میں اتفاق رائے سے 1991 میں چاروں صوبوں نے بھائیوں کی طرح بیٹھ کر ایک مسئلے کا حل نکالا، اور ایک اتفاق رائے سے باقاعدہ ایک ایکارڈ منظور کیا۔ اس ایکارڈ کے مطابق جو شیئر ہیں صوبوں کے بڑے کلیئر ہیں، وہ واضح طور پر اس کی تقسیم ہے، اس میں کوئی آپس میں تنازع نہیں ہے۔ اب رہ گیا پانی کی تقسیم کا معاملہ۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو شیئر مقرر شدہ ہیں، اس میں یہ کہنا کہ جناب آپ کا پانی یہاں سے لیں یا وہاں سے نہ لیں، اسی 19 واٹر ریکارڈ میں آپ دیکھیں کہ اس کا سیکشن D 14 ہے، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو صوبے ہیں اپنی مرضی سے کسی کینال سسٹم سے پانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں جو شیئر ہیں ان کی منصفانہ تقسیم کے لیے ادارہ موجود ہے۔ ارسا ایک غیر سیاسی ایک ٹیکنیکل ادارہ ہے، ایک ایڈوائزری اور ریگولیٹری ایک ادارہ ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ جو 1991 کے واٹر ریکارڈ کے مطابق پانی کی تقسیم ہے، اس کو اسی کی ریئل سپرے صحیح روح کے مطابق 1991 کے معاہدے کے تحت تقسیم آپ کو بروئے کار لایا جائے۔ سسی پلیجو صاحبہ، آپ نے سنا پنجاب کا موقف یہ ہے کہ 1991 موجود ہے، تمام شقیں واضح ہیں، آخر آپ کو اعتراض کس بات پر ہے؟ شقیں واضح ہے، ٹھیک ہے۔ آج شہباز شریف صاحب کی اسپیچ بھی میں نے سنی اور پریس کانفرنس بھی ایئرپورٹ کے باہر۔ انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کے دور کا یہ تحفہ ہے۔ تحفے کی وائلیشن کس نے کی، کس ممبر نے کی؟ ابھی بھی یہ جو ڈیسیشن تو میں مانتی ہی نہیں ہوں کہ 5 میں سے 3 لوگ چھٹی پر ہوں، اور خود یہ جو ارسا کا ایکٹ ہے جو 91 کی پیدائش ہے اور ایک ریگولیٹر ہے ارسا خود، اس کا شق نمبر 7 جو ہے سب سیکشن 2 کہتا ہے کہ کورم کے لیے ضروری ہے کم سے کم جو ہے وہاں یہ وہ فیصلہ تھا جو متنازع ہے جس میں چشمہ جہلم لنک کنال کرتے ہیں، تو یہ مجھے کہنے دیں آج ابھی سندھ سرا پہ احتجاج ہے، یعنی ایک بندے نے اکیلے نے کس ہٹ درمی سے ایک یونیلیٹرل انلیگل انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ کیا ہے۔ میں تو جہاں ان کی ہٹ درمی پہ مجھے غصہ ہے اور احتجاج کرتے ہیں، ہم کنڈیم کرتے ہیں، وہیں وفاقی وزارت پر بھی بہت سارے کوسچن ابھی پیدا ہو گئے ہیں۔ خود انہوں نے بھی مایوس کیا ہے 91 اکارڈ کی، کیونکہ سندھ کے لیے ایک بٹر پل تھی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں انوار الحق جو ہے کمیٹی کے بعد، حلیم کمیٹی کے بعد یہ 91 آیا، تو 91 کو اگر آپ ایون ان سب کمیٹیز کو چھوڑ دیں 90-45 کے اگر موازنہ کریں تو پنجاب کو 7.62 یا اس طرح سے پانی زیادہ دیا گیا، اس کے باوجود سندھ نے کہا ٹھیک ہے 91 اکارڈ ہے، اس کی امپلیمنٹیشن تو ہونی چاہیے، ریگولیٹری اس کی وائلیشن کرے گا تو کیا ہوگا؟ سوال یہاں پر یہ ہے، وفاق میں آپ کی حکومت، سندھ میں آپ کی حکومت، پنجاب میں آپ کولیشن پارٹنر،
جب پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے ساری چیزیں تو پھر پیپلز پارٹی ہی احتجاج کرنے پر کیوں مجبور ہے؟ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وفاق میں ذرا بھی ہمدردی سندھ کے ساتھ اس وقت ہوتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسامہ آپ آئے بھی ہیں ٹھٹرا، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں صورتحال اس وقت بھی کیا ہے. ابھی آپ سے 1-2 دن پہلے بھی بات ہو رہی تھی، وہاں پینے کے لیے پانی نہیں ہے. سکھر دادو لاڑکانہ میں جو ہے زراعت کے لیے پانی نہیں ہے. یعنی ایک تو کنڈیشن کیا ہونی چاہیے، یعنی یہ چشمہ جہلم لنک کینال خود مجھے راجہ ریاض جو خود میرے پارٹی کے ہیں، شہباز شریف صاحب اور خود راجہ پرویز اشرف صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی اور ان وزیر صاحب سے، کس قانون کے تحت، کس ایکٹ کے تحت، کس شک کے تحت یہ چشمہ جہلم لنک کینال کھولا گیا ہے؟ یہ ایک غیر آئینی فیصلہ ہے. آبویسلی 91 اکارڈ کی یہ امپلیمنٹیشن کی کیسے بات کرتے ہیں؟ غیر آئینی جب اور ایک بندہ بیٹھ کر سارے صوبوں کو تہس نہس کر کے وہ کرے، فیصلہ کرے، اور ابھی تک اس کو انڈو نہیں کیا گیا ہے. میرا تو وفاق پر ایک بہت بڑا یہ احتجاج ہے، سندھ کا احتجاج ہے، اور سب لوگوں کا. آج دیکھیں کتنا سارے بھوک ہڑتالیں ہوئے ہیں، دھرنے دیے گئے ہیں، اس سے پہلے بھی پانی نہ ہونے کی، بیکاز پیپل آر لٹرلی ڈائنگ آف تھرسٹ. یو کین گو ٹو بدین اینڈ سی وتھ یور اون آئیز. پینے کا پانی نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے. احمد علی اولک صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ آخر چشمہ جہلم لنک کینال جو کہ سیلابی پانی کے بہاؤ کے لیے بنائی گئی ہے، اس کو کھولنے کا یک طرفہ فیصلہ آخر کیوں کیا گیا، جبکہ بدین اور ٹھٹا میں لوگوں کے پاس پینے کا پانی موجود ہے؟